ذات ہے کہ بھائی اگر آپ نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے جس میں تمام کٹہرے میں آ سکتے ہیں لوگ، لیکن نہیں آ سکتا تو گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنرز اور ان کے ایگزیکٹوز نہیں آ سکتے. ایک تو اس پر ہمیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹارگٹ سیٹنگ ہے مہنگائی کے حوالے سے، ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کرے گا. ابھی بھی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرتا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بورڈ میں فائنینس سیکٹری ممبر ہوتے ہیں، کی ممبر ہوتے ہیں، اور وہ انشور کرتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اس کا خیال رکھا جائے. ظاہر سی بات ہے الیکٹ ہو کے حکومت پاکستان آئی ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اور اسٹیٹ بینک سیٹ کرے گا ٹارگٹس بغیر کوئی بھی ان پٹ کے وفاقی حکومت کے. سو سیکٹری خزانہ جو پہلے ممبر ہوتے تھے بورڈ کے، وہ بھی نہیں ممبر ہوں گے، کوئی بھی نہیں ممبر ہوگا. سو انہوں نے اگر مہنگائی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مہنگائی یہاں 10% ہونی چاہیے، 15% ہونی چاہیے، 20% ہونی چاہیے، نہ وہ آنسریبل ہے کسی چیز سے. وہ صرف انفارم کریں گے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ نہیں ان کو بلا سکے گا، انفارم کریں گے سالانہ کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں. نہ کوئی پوچھ سکے گا ان سے کہ یہ پالیسی کی ذمہ داری کس پر ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آج سے 1 سال کے بعد اگر پاکستانی عوام چیخیں لگا رہے ہیں جیسے پچھلے 2.5 سال سے چیخیں مار رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے، تو وزیر خزانہ یا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یا دوسرے وزراء ہیں وہ کہیں گے جی ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، مہنگائی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق مہنگائی کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک پر ہے، اور ان کو نکال نہیں سکتا نوکری سے. قانون کے مطابق فیصلے کرنے اگر چینی مثال کے طور پر کم ہے، جیسے پہلے چینی کا سکینڈل ہوا تھا، تو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ای سی سی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جی چینی کی امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں، اگر وہ کم ہے تو اس کی امپورٹ کریں اور ٹائم پر کریں تاکہ کمی نہ ہو جس کی وجہ سے مہنگائی نہ ہو. ای سی سی وہ فیصلہ کر رہی ہے، لیکن ای سی سی رسپانسبل مہنگائی کے لیے نہیں ہے. رسپانسبل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور رسپانسبلٹی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جی چینی کی قیمت اگر 150 روپے کل کو ہو جائے تو ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جب شروع کے دن تھے آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو روپے کی قیمت بہت گری تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا تھا، اور وزیر خزانہ اس وقت کے کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا. مطلب کم سے کم یہ تو تھا کہ دونوں کے درمیان رسپانسبلٹی تو تھی. لیکن اب فیصلہ یہ ہوگا اسٹیٹ بینک چاہے ڈالرز مارکیٹ میں پھینکے، چاہے روپے کی قدر کم کرنی ہو زیادہ کرنی ہو، اسٹیٹ بینک کا مجاز ہے. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہے؟ وائس رائے. کس کی طرف سے؟ آئی ایم ایف کی طرف سے. سو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے یہ ڈینجرس گیم میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کا یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی انڈیپینڈنس ہو جس میں کوئی عمل دخل نہ ہو حکومت پاکستان کا، لیکن ہم ریزسٹ کرتے تھے. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے اور اس بل میں یہ کہا جا رہا ہے اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 سب سے جو امپورٹنٹ ہدف ہوتے ہیں معیشت کے، ایک گروتھ ریٹ اور ایک انفلیشن، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیٹ کرے گا. تو اگر گروتھ ریٹ اور انفلیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیٹ کرے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گروتھ زیادہ ہونی چاہیے اور انفلیشن کم ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں. او بھائی ہم نے بغیر انڈیپینڈنس دیے ہوئے اسٹیٹ بینک کو اس قسم کی جس قسم کی ابھی ہے، ہماری گروتھ ریٹ بھی ماشاءاللہ 5.8% پہنچ گئی تھی اور مہنگائی بھی 3% اور اس کے اراؤنڈ تھی 4-4.5 سال تک. تو ہم نے کیسے کر لیا تھا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام جا کے ووٹ کسی کو دیں؟ سب سے جو نمبر 1 پرابلم پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتا ہے. سب سے نمبر 1 دالوں کی قیمت، چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، اس کی یہ کہہ رہے ہیں ہم رسپانسبلٹی. ابھی تک تو 2.5 سال سے یہ کہتے تھے نا کہ پچھلی حکومت رسپانسبل تھی، اس کے بعد سے یہ کہیں گے اگلے 2.5 سال جب یہ بل پاس ہو جائے گا کہ جی ہم تو رسپانسبل ہی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان رسپانسبل ہے کیونکہ یہ قانون کے حساب سے. اب
سب سے زیادہ اور جو خطرناک چیز ہے، آپ سوچیں کہ اس قانون کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان معیشت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے، چاہے وہ سیکرٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، وہ مجاز ہوگا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دینے کے لیے. جو انفارمیشن بھی مانگیں گے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو وہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے، یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن ہم حکومت پاکستان میں بھی سب کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے. کئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کابینہ کے سامنے بھی نہیں آتی، وہ صرف چند لوگ جس طرح وزیر خزانہ ہے، وزیر اعظم ہے، پلاننگ منسٹر ہیں اور 2-4 اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انفارمیشن مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے، مجاز ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کو بھی، ورلڈ بینک کو بھی، صرف ان 2 انسٹیٹیوشن کو نہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے اور سملر انسٹیٹیوشنز. کوئی گلوبل فنڈ آ جائے گا، کوئی مثال کے طور پر سٹی بینک آ جائے، میرل لنچ آ جائے کہ جی یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے، یہ قانون ہے جو آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے تو آپ ہمیں یہ انفارمیشن دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں کر رہے ہیں؟ ہندوستان سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ بنگلہ دیش سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ سری لنکا سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ نیپال سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ کسی ایک ملک سے کبھی ایسا قانون پاس کروایا ہے؟ ایجپٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہا ہے کتنے عرصے تک، ارجنٹینا رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں، بہت سے دوسرے ممالک رہے ہیں، درجنوں ممالک رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں. کسی ایک ملک نے ایسا قانون نہیں پاس کیا. پاکستان کی کسی حکومت نے، ایون معین قریشی آئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ ورلڈ بینک سے آئے تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس قسم کا قانون پاس کرا سکیں. لیکن اب یہ قانون اگر ایک پاس ہو گیا تو 5 سال کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب آئیں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ویسے ہی اس قانون کے نہ ہونے کے باوجود اس وقت ہمارے جو 2 سب سے زیادہ امپورٹنٹ معیشت کے حوالے سے 2 جو پوزیشنز ہیں، ایک فائنینس منسٹر اور ایک اسٹیٹ بینک گورنر، دونوں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ ہیں. اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے اور اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بجلی کی قیمت آپ 5 روپے کچھ اور بڑھا دیں، یہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اور بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ قانون پاس کرتے ہیں، اچھا جی ہم یہ کر دیتے ہیں. ابھی ہاتھ پاؤں بدے ہوئے حفیظ شیخ صاحب کے، جو سینٹ کی سیٹ ہار چکے ہیں، جب تک وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتے وہ منسٹر نہیں رہ سکتے 6 مہینے سے زیادہ، 2-3 مہینے تو ہو چکے ہیں آلریڈی ان کو. تو ایک ایسا کمزور وزیر خزانہ کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میں نے تو 50 دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں. اگر پاکستان سے تھوڑی بہت محبت ہوتی تو سن 77 میں جب گئے تھے یہاں سے پاکستان سے اپنا یہاں ماسٹرز کر کے کراچی یونیورسٹی سے، اس کے بعد صرف وہ اس وقت پاکستان آئے ہیں جب ان کی کار پر جھنڈا لگتا ہے یا گھر پر جھنڈا لگتا ہے، اور جس دن وہ جھنڈا اترتا ہے، جس دن، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، 2-4 دن بھی نہیں رکتے ہیں کہ بھائی اگر تھوڑی سی تو اتنا تو کر لیں کہ بھائی جس ملک نے آپ کو اتنی دفعہ منسٹریز دی ہیں، سندھ کے فائنینس منسٹر لگے، پرائیویٹائزیشن منسٹر لگے، فائنینس منسٹر لگے، پھر دوبارہ فائنینس ایڈوائزر لگے، پھر اب فائنینس منسٹر ہیں، ایک تھوڑی سی تو محبت ہونی چاہیے اس ملک کے اپنے سارے ایسٹس. یہ عمران خان کے فائنینس منسٹر ہیں جن کا وہ سب سے بڑا نعرہ تھا کہ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو اثاثے یہاں لے کے آئیں. کہاں ہیں ان کے اثاثے؟ سارے کے سارے باہر پڑے تھے. اب یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیں شدید تحفظات ہیں. یہ پاکستان کی آزادی چھیننے کے متعارف ہے. یہ ایون جو 1947 سے پہلے جو سینٹرل بینک آف انڈیا تھا اس کے پاس جو کہ پاورز تھیں اس سے بھی کم پاورز اب آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گے. تو یہ آپ کو میڈیا کو اور پورے قوم کو بتانا تھا کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں اور اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آزادی نہیں چھیننے دیں گے. اگر یہ حکومت نہیں کام کر سکتی، اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی، اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے 2.5 سال تو آپ نے پچھلی حکومتوں پر ڈال دیے اور اب آپ سے جب چلا نہیں، جب آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، جب آپ سے سکیمز ختم نہیں ہوئے، تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے ذمہ کر دیں اور جو بھی ہمارے سے پارلیمنٹ میں پوچھے گا یا میڈیا میں پوچھے گا ہم کہیں گے یہ قانون ہے، آپ جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر، اسٹیٹ بینک کے گورنر آنسریبل ہے نہیں اور وہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹلی نمائندے ہیں. آئی ایم ایف کی نوکری پر ہیں ابھی رضا باقی صاحب، آئی ایم ایف کی نوکری پر ہیں. آج ان کی نوکری جاتی ہے تو وہاں ان کی نوکری پکی ہے.
ایجپٹ سے آئے تھے IMF سے, واپس ایجپٹ جائیں گے یا واشنگٹن جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے. تو یہ ہم نے بتانا تھا. ایک چھوٹا سا ہمارا وہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہم اپنے تحفظات. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں ایک عام کہاوت ہے کہ کوئی 12 خون بھی کرے تو معاف. جی, اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف یہ تھا کہ صدارتی نظام ملک میں لایا جائے گا. آپ کی پریس کانفرنس کے بقول یہ تو صدارتی نظام سے زیادہ خطرناک نظام آ رہا ہے. صدر پھر بھی شاید پاکستانی وہ IMF کا نہیں ہوگا. یہ تو معاملہ ذرا ایسا ہوگا. میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا تھا وائس رائے, کہ وہ وائس رائے کی طرح جس طرح پاورز ہوتی تھی نا ان کے پاس سارے ہندوستان میں رول کرنے کی اور فیصلے کرنے کی, اور ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں لوگ یہاں رہتے تھے, تو اسی طرح سے ہم اپنی آزادی, لیکن اس میں ہماری مجبوری تھی. انہوں نے, انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا تھا, یہاں ہم خود اپنی آزادی دے رہے ہیں. یہ بتا دیں کس بل کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ تو عوام دشمن بلکہ ملک دشمن بھی ہے. جی, پہلی بات تو یہ کہ وہ مخبر ہوتا ادارے کہاں ہیں, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن میں جو جاری چپکلش ہے اس سے حکومت محمد کے اوپر فائدہ اٹھا رہے ہیں, انجوائے کر رہی ہے, اور اپنے جو ٹارگیٹڈ ہے, جو بھی ٹارگیٹڈ ہے, جس طرح کا ایک ٹارگیٹ ابھی آپ نے ذکر کیا بل کی صورت میں وہ لانے جا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ اپوزیشن کے باہمی اختلافات کا شاخسانہ ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج میں نے کہا کہ ایشوز تو بہت ہیں پولیٹیکل, لیکن اگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہماری نظریں اس طرف نہیں ہیں, جو حکومت کی جو کمزوریاں ہیں, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہو یا قانون سازی کے حوالے سے ہو, تو یہ ہمارا بالکل اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ محسوس ہو, اور پوری قوم یہ سوچ رہی ہو, اور میڈیا بھی سوچ رہی ہو کہ اس اپوزیشن کو کسی کی فکر بھی ہے یا نہیں ہے, یا آپس میں لڑنے کی فکر ہے. تو وہ ایک اب ہمارا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, PDM کی جو موومنٹ ہے, اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور یہ جو ہے یہ ہم بار بار اس کو لائیں گے تاکہ میڈیا کے اپنے دوستوں کے تھرو پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے جب وہ مسنگ پرسنز کی سیمینار تھا تو اس میں نے رضا ربانی صاحب کو بھی اس کا بتایا تھا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے. اور وہاں فاروق بنگالی صاحب نے بھی جو اپنی تقریر کی تھی, اس کیسر بنگالی نے, اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا تھا. تو یہ ہم بالکل ہماری نظریں اس پر ہیں. 26 تاریخ کو مریم صاحبہ کی جو پیشی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کو آپ نے مدعو نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے بھٹو صاحب کی برسی میں آپ کی پارٹی کو مدعو کیا. تو کیا یہ دو بڑی جماعتوں میں اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بالکل اب تعلقات ختم ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں, تعلقات تو نہیں. میرا خیال ہے جب مریم صاحبہ 11 اگست کو گئی تھی نیب کے آفس, اس کے بعد یہ پہلی دفعہ پیشی ہے, تو اس میں مطلب یہ کوئی انویٹیشن تو ہے نہیں کہ جی وہ نیب جا رہی ہیں تو آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ چلیں. تو پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے اور بہنوں سے ہم بالکل, اگر وہ آتے ہیں تو ضرور آئیں. یہ حکومت بنی ہے 3 سال میں 42 کے قریب آرڈیننس, صدارتی آرڈیننس پاس کر چکی ہے. لاء کے مطابق کوئی بھی آرڈیننس اس صورت میں پاس